بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے ریاض الصالحین کی چھٹی کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ریاض الصالحین کے پہلے باب میں تیسری حدیث کو پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلتے ہیں ہم اپنی کتاب کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ہم چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث اس کتاب میں، اس بک میں نقل کی گئی ہیں، یہ وہ احادیث ہیں جن کا تعلق انسان کی اس زندگی سے ہے جو انسان روزمرہ 24 گھنٹے میں زندگی میں گزارتا ہے، کہ انسان کو آداب اخلاق کیا اپنانے چاہیے، اور آغاز ہوتا ہے انسان کے اخلاق کا، انسان کے آداب کا، کہ سب سے پہلے انسان کی نیت کیسی ہونی چاہیے۔ لہذا اس کتاب میں، کتاب ریاض الصالحین میں پہلے ہی باب میں ہم احادیث کے اندر، جو پہلا باب ہے اس کتاب کے اندر، اسی کے اندر جو نیت کے بارے میں ہے کہ انسان کو ہر عمل میں جو ہے وہ نیت رکھنی ہوتی ہے کہ انسان کیسی نیت رکھ رہا ہے، کیا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام نووی رحمہ اللہ نے یہ پہلا باب اس طرح کر کے قائم کیا تھا کہ انسان کو ہر کام میں باب الاخلاص و احضار النیہ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیہ، کہ انسان کو نیت جو ہے وہ اسے خالص کرنا ہے اپنے تمام قسم کے اعمال میں، تمام قسم کے اقوال میں، ہر قسم کے انسان کے ظاہری حالات ہیں یا باطنی حالات ہیں، تمام کے اندر انسان کو اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے۔ اسی ضمن میں ہم نے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پڑھی، دوسری حدیث ہم نے اس بارے میں یہ پڑھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک لشکر جو ہے وہ کعبہ کی طرف بڑھے گا اور دھنسا دیا جائے گا، اور قیامت والے دن سب دھنسنے والوں کو ان کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ آج ہم اس میں تیسری حدیث شروع کر رہے ہیں۔ تیسری حدیث کی راویہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عربی عبارت اس طرح ہے، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ لا ہجرت من مکہ لأنها صارت دار اسلام۔ امام نووی رحمہ اللہ
فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نقل کرتی ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں، کس شخصیت کا نام ہے، یہ ہم نے گزشتہ کلاس میں جان لیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بہت بڑی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے مناقب ہیں، بہت سارے مقامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید میں 18 آیات ان کے بارے میں نازل فرمائی ہوئی ہیں. روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کوئی ہجرت نہیں ہے، لا نہیں ہے، ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد، ولکن جہاد و نیہ، لیکن انسان کا اعتبار کیا جائے گا، انسان کو لحاظ رکھنا ہوگا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے بارے میں، اور نیت رکھنی ہوگی کہ اللہ نے اگر ہجرت کا مکلف بنایا تو ضرور کریں گے. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں اللہ کے راستے میں بلایا جائے تو فوری نکل آیا کرو. فَانْفِرُوا، نکلو. متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہے. بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ نیچے معنی کرتے ہیں، یہاں ہجرت کا معنی ہے لا ہجرت من مکہ، کہ مکہ سے ہجرت اب نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ دار اسلام بن گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے اور تکلیفوں میں رہے. بہت ساری تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ کے اندر سے پھر ایک نئی اسلامی ریاست کا آغاز ہوا، جہاں سے 10 سال کے اندر ایک اسلام ایک بہت بڑا دین اور ایک بہت بڑا منہج اور راستہ اور دستور بن کے انسانیت کے سامنے رونما ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 8ویں ہجری میں جانے کے 8 سال بعد مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح ہو جاتا ہے. اور مکہ کا فتح ہونا ایک بہت بڑی فتح تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النصر میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور یہ فتح آ گئی تو آپ لوگوں کو دین کے اندر گروہ اور فوجوں کی صورت میں داخل ہوتا ہوا دیکھیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں بھی ارشاد فرمایا، انا فتحنا لك فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی. مکہ کا فتح ہونا ایک بہت بڑا عظیم معجزہ تھا، اس لیے کہ جب سے بیت اللہ کو کعبہ کو بنایا گیا تھا تو کسی نے آ کے اس کے اوپر لشکر کی چڑھائی نہیں کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سن میں پیدا ہوئے ہیں، عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس سن میں یمن سے ایک ابرہہ بادشاہ بہت بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا
کہ میں مکہ کے اندر کعبہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتا ہوں اور گراتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے پرندوں کو بھیج کے، جسے ابابیل کہا جاتا ہے، اس کے لشکر پورے کو تباہ کر دیا تھا، جس کا تذکرہ سورۃ الفیل میں موجود ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان فرمایا نبوت کا، تو دور دور تک لوگوں کے اندر مکہ کا ایک رعب موجود تھا کہ یہ وہ نبی، وہ شہر جس کی حفاظت پرندوں نے کی ہے، ابابیل نے کی ہے، وہاں سے نبی نکل رہا ہے۔ یہ ابابیل کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیش خیمہ، ایک مقدمہ، ایک جو ہے وہ آمد کی خبر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو پہلے سے ایک مکہ کا تقدس اس وقت کے علاقے کے لوگوں کے ذہن میں موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور پھر 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ میں گئے۔ مدینہ میں جانے کے بعد مکہ کے کافروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معرکہ بدر میں ہوا، اور بدر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑا معرکہ احد میں ہوا، اور پھر ایک بہت بڑا معرکہ احزاب میں ہوا، جنگ احزاب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احزاب میں اور جنگ احد میں اور اس طرح کے چھوٹے بہت سارے غزوات ہوتے رہے۔ آخر میں آ کے سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ مکہ فتح ہو جاتا ہے، جیسے ہی مکہ فتح ہوا، پورا کا پورا عرب جو ہے وہ لشکر، قومیں اور قبیلے کے قبیلے آ کے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب اسلام آ چکا ہے۔ اور جیسے ہی مکہ فتح ہوا، جیسے ہی مکہ فتح ہو جاتا ہے تو اسلام ایک غالب جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آنا یہ بہت بڑا عمل سمجھا گیا، اور اس وقت ہجرت کرنا یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے ان کے لیے مدینہ ہجرت کر کے آنا لازم ہو گیا تھا، ان کے لیے مدینہ ہجرت کر کے آنا لازم ہو گیا تھا کہ لازم ہے ان کے لیے کہ وہ مدینہ ہجرت کر کے آئیں۔ اور ایسی تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ ان صحابہ نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کیا۔ ہجرت کرنے کے لیے آئے، گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا، تو وہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہ پہنچے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان الاسلام تہدیم ما کان قبلها والہجرت تہدیم ما کان قبلها، کہ جب انسان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آ جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ ذمہ نہیں رہتا، کے سارے گناہ ختم ہو گئے، سارے کے سارے جیسے گناہوں پہ قلم پھر گئی، کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ ان الہجرت تہدیم ما کان قبلها، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 8 ہجری میں فتح کر لیا مکہ، اور مکہ بھی دار اسلام بن گیا، تو اب ہجرت باقی رہ گئی کیا؟ اب ہجرت کرنا ضروری رہ گیا؟ ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑ دینا، ہاجارہ، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ تو کسی شہر کو، کسی علاقے کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہے۔ یہ ہے ایک ظاہری ہجرت، یہ ہے ایک ظاہری ہجرت کہ انسان کسی علاقے کو، کسی جگہ کو چھوڑ کے وہاں پہ رہنا جو ہے وہ چھوڑ کے دوسری جگہ جو رہنا شروع کر دے، دوسرے علاقے میں، دوسرے شہر میں، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہجرت جب اسلام کی خاطر ہوتی ہے کہ انسان جہاں اپنا ایمان، اپنا دین نہیں بچا سکتا ہے، اسلام کے اندر جو فرض عبادات ہیں، جو فرض عبادات ہیں، جب وہ انسان پوری نہیں کر پاتا ہے کسی علاقے میں،
وہاں رہنے کے وجہ سے، وہاں کے قوانین کی وجہ سے، وہاں کے لوگوں کی وجہ سے، تو اسے پھر وہ علاقہ چھوڑ دینا لازم ہو جاتا ہے، تو اس کا نام ہجرت ہے۔ اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جانا یہ ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، اور اسی بارے میں اس حدیث کا مین مقصد ہے لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ ہونے کے بعد اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آنا، اب یہ والا ثواب یا یہ والا اجر یا یہ والی نیکی جو ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، اور یہ والا ختم ہو گیا ہے، کیونکہ مکہ جو ہے وہ دار اسلام بن گیا ہے۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آنا، اب یہ جو ہے عمل ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ مکہ دار الاسلام بن گیا ہے۔ لیکن انسان کو جہاد کی اور ہجرت کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ نے کبھی موقع دیا، اللہ نے کبھی موقع دیا، کوئی ایسا معاملہ ہوا تو میں اللہ کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، میں اللہ کی خاطر اپنا مال بھی قربان کر سکتا ہوں، میں اللہ کی خاطر اپنے علاقے اور اپنی جگہ اور اپنے شہر اور اپنے وطن کو بھی قربان کر سکتا ہوں۔ نوٹ کیجئے، اپنے وطن کو ترک کرنے کا نام ہجرت ہے۔ آج کل دعویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ پہلے میرا وطن ہے اور اس کے بعد سب کچھ ہے۔ نہیں، پہلے انسان کا مذہب اسلام ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو کچھ بھی ہے، سب سے پہلے نمبر پہ اگر کوئی انسان کو عزیز چیز ہوتی ہے تو وہ اس کا دین اور مذہب اور ایمان ہوتا ہے۔ تو اس کے بچانے کی خاطر اگر انسان کسی علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا نام ہجرت ہے، ہجرت ہے۔ اور جس علاقے میں انسان فرائض پورے نہیں کر پاتا تو اس علاقے کا چھوڑنا انسان پہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کو نیت ہونی چاہیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی بھی نیت ہونی چاہیے، اور انسان کے اندر ہجرت کی بھی نیت ہونی چاہیے کہ اگر کبھی موقع ملا تو میں کروں گا۔ اب قربانی کے جو جانور ہم کرتے ہیں ذبح، بظاہر تو ہم جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو یہ تصور ہونا چاہیے، انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہونا چاہیے کہ اے اللہ، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ نے معجزے کے طور پہ انہیں بچا دیا، اے اللہ میں بھی اپنی جان قربان کر رہا ہوں، میں بھی اپنی جان قربان کرتا ہوں، اور اپنی جان کی جگہ پہ ایک مثال کے طور پہ جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایسے انسان کو ایک نیت ہونی چاہیے کہ اللہ نے اگر کبھی مجھ سے کبھی امتحان ہو گیا تو میں ہجرت کرنے سے بھی پیچھے نہیں رہوں گا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور آخری جملہ یہ ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے او لوگوں آؤ نیکی کے کام کی طرف نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کسی اور اچھے کام کے لیے بلایا جائے تو فَانْفِرُوا فَانْفِرُوا فَانْفِرُوا، نکل جاؤ نکل جاؤ۔ جب بلایا جاتا ہے تمہیں کسی نیک کام کے لیے تو پھر وہاں پہ رکنا نہیں چاہیے۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی اور مفہوم، اور اس باب میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ بڑے اعمال نہیں کر سکتا ہوتا، بعض دفعہ انسان کہے کہ اے اللہ میں اگر حکمران ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میں وہ کر۔ بعض دفعہ انسان بڑے اعمال نہیں کر سکتا ہوتا، لیکن انسان کو نیت اس کی بھی رکھنی چاہیے، لیکن انسان کو نیت اس بڑے کام کی بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا، اگر میں کچھ ایسا اگر کوئی بڑا چیز مجھے کام کرنے کا موقع دیا تو میں وہ بھی کروں گا۔ بعض دفعہ انسان کی نیت کی بنیاد پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر و ثواب جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ یہ تھا اس حدیث کا معنی اور مفہوم۔ یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ حدیث اگرچہ مکہ کے بارے میں ہے، لیکن اس کا مطلب ہر وہ جگہ ہے جہاں دار الکفر ہو، کفر کا علاقہ ہو، اور وہاں پہ کوئی انسان اعمال پورے نہ کر پاتے ہوں، اس طرح اعمال پورے نہ کر پاتے ہوں کہ ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں
کہ نہیں تم نماز پڑھ سکتے ہو، نہیں تم کوئی نیک اعمال کر سکتے ہو، جہاں پہ زبردستی برائیاں کرائی جائیں اور زبردستی انہیں جو ہے وہ نیکی سے روکا جائے تو اس علاقے کا پھر چھوڑ دینا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ بعد میں اگر وہ علاقہ فتح ہو جائے تو وہ علاقے کا اب چھوڑنا، فتح ہونے کے بعد اس کا چھوڑنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ اور ہجرت، جسے ہجرت کہا جاتا ہے، لازمی نہیں، یہ نقطہ یاد کر لیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ ہجرت دار کفر سے دار اسلام کی طرف ہو، وہ ہجرت کفر سے کفر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلی ہجرت ہجرت حبشہ ہوئی تھی، جسے ہجرت مانا گیا، جس پہ لفظ ہجرت بولا گیا، لیکن حبشہ دار اسلام نہیں تھا، وہ تو عیسائی مذہب تھا، لیکن وہاں یہ پتا تھا کہ ہم اللہ کے حکم کو پوری طرح بجا لا سکتے ہیں اور ہم پہ پابندیاں نہیں عائد ہوں گی، ہم پہ سختیاں نہیں کی جائیں گی۔ تو مکہ سے جو ہجرت حبشہ کی طرف کی گئی تھی، 2 ہجرتیں، ان کو باقاعدہ ہجرت مانا گیا ہے، اور وہ دار کفر میں تھی، اسلام میں نہیں تھی۔ اس لیے اصل ہجرت کا مقصد دار اسلام یا دار کفر نہیں، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان اس اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے اعمال صحیح طرح کر سکتا ہے، کوئی اس کی رکاوٹ نہیں ہے، تو وہاں سے ہجرت کرنا کسی دوسرے علاقے کی طرف، یہ کوئی ہجرت اسلامی ہجرت نہیں ہوتی ہے۔ ایک انسان ویسے جو ہے وہ ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے کی طرف جاتا ہے، اس کو ہجرت عبادت کے طور پہ نہیں بولا جاتا۔ جہاں انسان عبادات کو پوری نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اور پھر اس علاقے کو عبادت اپنی پوری کرنے کے لیے چھوڑتا ہے تو اس کا نام ہجرت، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اس سے ہم یہ معنی اور مفہوم لیتے ہیں کہ ہجرت جس کو بولا جاتا ہے، اس کا ایک تو یہ ظاہری مفہوم ہے اور ایک اس کا باطنی مفہوم بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون ہے مہاجر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ اصل مہاجر وہ ہے جو ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ جن گناہوں سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، ان گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہوتا ہے۔ تو گناہوں کو چھوڑنا والا وہ اصل مہاجر۔ ایک انسان علاقہ چھوڑ دیتا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا، تو کیا فائدہ ہوا جب خود ہی گناہ نہیں چھوڑ رہا؟ تو اصل گناہ چھوڑنے کی وجہ سے بھی انسان مہاجر بنتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم تو یہ دیا کہ مکہ سے ہجرت کرنا مکہ کے فتح ہونے کے بعد ختم ہو گیا، ہاں کوئی اور ایسا علاقہ ہوتا ہے تو وہاں سے ہجرت جو ہے وہ موجود ہے۔ انسان کو اگر کبھی موقع ایسا آئے زندگی میں تو انسان کو نیت ہونی چاہیے کہ وہ نیک عمل اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو ضرور بچائے گا۔ نمبر 2، انسان کو بڑے سے بڑے عمل کی نیت ہونی چاہیے اگرچہ اس کو پورا نہ کرے۔ اور تیسرا جملہ، جب انسان کو کسی طرف بلایا جائے نیکی کی طرف، ویسے فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ کا معنی، لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاد میں جو لشکر جمع کیے جاتے تھے نا، جب فوجیں جمع کی جاتی ہیں، آؤ نکلو اللہ کے راستے میں، تو اس سے نفیر اور اسے استنفرو بولا جاتا ہے۔ تو یہاں سے مراد وہ ہے یا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے یا انسان کو کسی بھی نیکی کے کام کی طرف بلایا جائے تو اس کی طرف جو ہے وہ فوری نکل پڑے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی مفہوم میں جو ہے وہ آتا ہے۔ یہ ہے چند مسائل جو اس حدیث سے سمجھ آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آج میں اسی پہ جو ہے وہ اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جو باقی اور بعد کی احادیث ہیں یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاسوں میں چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔